کائنات میں ایسی ہوئی جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہ 3 دعائیں کون کون سی ہیں؟ پہلی دعا ہے دعائے ابراہیمی، دوسری دعا ہے دعائے موسوی، اور تیسری دعا ہے دعائے محمدی علیہ الصلوات۔ اب ذرا کی وضاحت کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی نا، تو تعمیر کرنے کے بعد بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اے خدا بندہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب ہم تجھ سے دولت نہیں مانگتے، حکومت نہیں مانگتے، امانت نہیں مانگتے، وزارت نہیں مانگتے، عہدہ نہیں مانگتے، منصب نہیں مانگتے، سونا نہیں مانگتے، چاندی نہیں مانگتے، تخت نہیں مانگتے، تاج نہیں مانگتے، دنیا نہیں مانگتے، بادشاہی نہیں مانگتے، شہنشاہی نہیں مانگتے، مولا کچھ نہیں مانگتے، تیرا محبوب مانگتے ہیں۔ محبت سے بولیے ذرا، اے مالک و مولا کچھ نہیں چاہیے، شہنشاہی نہیں چاہیے، بادشاہی نہیں چاہیے، بس فقط تیرا محبوب چاہیے۔ اے مالک و مولا تیرا گھر بنانا ہمارا کام تھا، اسے بسانا محمد عربی کا کام ہے، اپنے محبوب کو بھیج دے اس مقام پر، بنا ہم نے دیا ہے، آگے بسائے تیرا محبوب اور اپنے دعا قبول فرما دے۔ تو یہ دعائے ابراہیم ہے جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں۔ ہے جی، تو یہ دعائے ابراہیم ہے جو ہمارے آقا مولا کی صورت میں قبولیت کا جامع پہن کر آئی ہے، تو اس دعا نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور دوسری دعائے موسوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور رب تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، کتاب عطا فرمائی اور حکم فرمایا اے موسیٰ آپ پوری دنیا میں میرے نام کا چرچا کر دے، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے۔ تو آپ نے عرض کیا وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ عرض کیا مالک و مولا میں اکیلا ہوں، کام بہت زیادہ ہے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا معاون مددگار بنا دے تاکہ کام آسان ہو جائے، نبوت اور رسالت کے چرچے پوری دنیا میں ہو جائے۔ رب نے کہا اے موسیٰ میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا ایسی قبول ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام ایسا بلند کیا، پورے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا چرچا ہو گیا، پورے مصر میں انقلاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر پہنچا دیا، پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اب تیسری دعا کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی کی دعا ہے۔ آج کا دن ہے، جمعہ المبارک کی رات ہے، اور بیت اللہ شریف کے سامنے میرے نبی کھڑے ہیں، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور مانگا کیا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ تجھ سے عمر مانگتا ہوں، نہیں یا اونچی آواز ذرا بولیے، یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، عمر مانگتا ہوں تاکہ تیرے دین بلند ہو جائے، تیرے دین کا نام بلند ہو جائے اور میں بھی اس کام کے اندر سرخرو ہو جاؤں۔ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کو جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی نا سے جب دعائے محمد، بڑھی نا سے جب دعائے محمد، تو حضور نے حضرت عمر کو مانگا، رب نے عطا فرما دیا۔ تو حضرت عمر نے پھر کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرت عمر نے پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران تھے حضرت عمر، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور کپڑے کیسے
17 پیمنٹ لگے ہوتے تھے آپ کے کرتے پہ خالی. آپ کے پاس اگر کوئی باہر سے ایرانی مجوسی کوئی وزیر آتا اس پر آپ کا روپ طاری ہو جاتا, کب کبھی طاری ہو جاتی. نہ کوئی سکوٹی گارڈ, اکیلے گرامین کا سہارا بنا کے سوئے ہوئے. کون؟ حضرت عمر. فرمائی میں درخت کے سائے کے نیچے, چھت کے نیچے سوئے ہوئے. یہ حکمران تھے جی جن سے دنیا ڈرتی تھی, اپنے تو اپنے بیگانے بھی ڈرتے تھے. عمر کا نام سن کے تھر تھراتے تھے, کانپتے تھے. اللہ اکبر. تو جن کے بارے میں کفار بھی کہتے ہیں اگر حضرت عمر 6 مہینے اور زندہ رہ جاتے نا تو پوری دنیا میں حضور کے غلام ہی غلام ہوتے. کہیں پر یہودی اور کفار کا نام ہی نہ ہوتا, پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوتا اگر حضرت عمر 6 مہینے اور زندہ رہ جاتے. یہ حضرت عمر ہے. اللہ اکبر. ٹائم جناب ہونے والا ہے, میں بات کو اپنا میں ختم کرنے کے بس قریب ہوں. جب ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر منافقین نے تہمت باندھی, الزام لگایا, حضور بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام بھی نڈھال ہو گئے. غم کے ساتھ حضور گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ نے حضور کے تیور دیکھے, حضور پریشان ہیں, غم زدہ ہیں, ملول ہیں, کوئی بات نہیں پوچھی. حضور آپ نے مجھ میں کیا کمی دیکھی ہے, آپ رنجیدہ کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں, کوئی بات نہیں کی. بس دل میں سوچا میں اپنے گھر جاتی ہوں, جا کے والدین سے بات کرتی ہوں, پوچھتی ہوں کہ حضور ناراض کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں, ملول کیوں ہیں. اپنے گھر آتی ہیں, اپنے ابا جی سے ملتی ہیں, عرض کیا ابا جان کیا بات ہے, حضور غمزدہ کیوں ہیں, ملول کیوں ہیں. تو آپ نے روتے روتے کہا بیٹی منافقین نے تیرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں, وہ باتیں حضور پر بڑی گراں گزری, وہ باتیں سن کر حضور بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, آپ کی طبیعت مضطرب ہو گئی. تو جب آپ نے سنا مصلا اٹھایا, اپنے گھر کی ایک سمت چل پڑی. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو, کہاں جا رہی ہو. عرض کیا ابا جان اس پروردگار کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی ہوں, اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے لگی ہوں. اے مالک و مولا آج جھوٹے اور سچے میں امتیاز کرتے, آج جھوٹے اور سچے میں فرق کو نمایاں کرتے. سیدہ عائشہ رو رہی ہے, صدیق اکبر رو رہے ہیں جی, آپ کی والدہ رو رہی ہیں, ادھر حضور بے چین, صحابہ بے چین, غم میں مبتلا ہیں, پریشان ہیں, اور منافقین مغرب جاتے پھر رہے, خوشیوں کا اظہار کر رہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ نے اپنا سر انور نیچے رکھا سجدے کے اندر, رو رہی ہیں. آپ کی والدہ آتی ہے, بیٹی رونا بند کر دے. کہا امی جان مجھے اس حال میں رہنے دو, جب ہائی کورٹ افسردہ ہے, آپ میں سپریم کورٹ کے اندر اپنا فیصلہ لے کے جاتی ہوں اور اس پروردگار کی بارگاہ میں اور یہ فیصلہ چاہتی ہوں, عرض کرتی ہوں اے مالک مولا منافقین کی میرے بارے میں یہ رائے ہے. اے مالک مولا میں تیری بندی ہوں, تیرے محبوب کی بیوی ہوں, تیری میرے بارے میں کیا رائے ہے, کیا تجویز ہے. ادھر میرے نبی نے اجلاس طلب کیا صحابہ کا, صحابہ اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں, اپنی اپنی تجاویز دے رہے ہیں. جناب عمر نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. فرمایا بولو کیا کہتے ہو. عرض کیا بڑے معتبر انداز میں, یا رسول اللہ جب آپ نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تھا تو کس کے کہنے پہ کیا تھا, توجہ ہے آپ کی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کس کے کہنے پہ کیا تھا. حضور ملول غمزدہ اشفاق یوں اشارہ کیا, رب کے کہنے پہ کیا تھا. تو آپ نے یوں ہاتھ جوڑے, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ انہیں کہیں چپ ہو جائیں, آپ بھی خاموش ہو جائیں, میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. جس نے آپ کو عائشہ دی تھی, جس نے آپ کو یہ رفیقہ حیات دی تھی, اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حقدار وہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو فیصلہ کریں اس بارے میں, سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں. حضور انہیں کہ چپ ہو جائیں. نہ جانے کتنے دن لگ جاتے جب یہ آپ نے کہا کہ جس نے آپ کو آپ کے عقد میں سیدہ عائشہ کو دیا تھا اس کا فیصلہ رب کرے گا. اب نبی چپ, صحابہ چپ, ابو بکر صدیق چپ, عمر فاروق چپ, عثمان غنی چپ, مولا علی چپ, قانتین چپ, صالحین چپ, متقین چپ, سارا مدینہ چپ. یہ تو ہو گئے
زبان پہ چڑھتا جاتا ہے، حضور سناتے جاتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا چپ، رب نے بول کے کہا اے محبوب، اے محبوب، عمر تیرا انتخاب تھا، عائشہ میرا انتخاب ہے۔ محبت سے بولی گا یار، کہا محبوب عمر تیرا انتخاب تھا، عائشہ میرا انتخاب ہے۔ عمر کو تو نے چنا ہے اپنے لیے، عائشہ کو میں نے چنا ہے تیرے لیے۔ محبوب جب تیرا انتخاب غلط ہی، میرا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خدایا تیرے نیازی پہ قربان، رب کی بارگاہ میں کتنی عزت ہے نبی کی بیوی کی، نبی کی بارگاہ میں کتنی عزت ہے نبی کی بیوی کی۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے خود وکیل صفائی بن کر جرا کی، اور جرا کر کے اپنے نبی کی بیوی کی صفائی دی اور اعلان کیا، کہا محبوب خدا کا اعلان یہ ہے کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اللہ اکبر، کہا محبوب میرا فیصلہ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے، اے میرے محبوب کی صحابہ پریشان نہ ہو، یہ منافقین کی سازش ہے، یہ منافقین کی چال ہے۔ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اب رب پوچھ رہا ہے، رب پوچھ رہا ہے پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب سے بڑھ کے پاک کون ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی پاک ہے؟ نہیں۔ کہا پھر عائشہ سے پاک بھی کوئی نہیں ہو سکتا، میرا محبوب بھی پاک، عائشہ صدیقہ بھی پاک۔ اب جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، رب کے فیصلے کا جب کوئی جواب نہ آیا، رب نے اعلان کر دیا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے محبوب میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، منافق بکواس کرتے ہیں، عائشہ کا دامن پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ